جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے ایک کمرے میں تھی۔ ایک نوجوان میرے فولڈنگ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے۔ جیسے ہی اس نے مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو میرے پاس آ گیا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا، محترمہ اب آپ ٹھیک ہیں؟ میں خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سر پہ چوٹ آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا، ہم کو نہیں پتا۔ میری بات سن کے کہنے لگا، آپ میری گاڑی کے سامنے کیوں آ گئی تھیں؟ شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی، ورنہ مجھ پہ تو سیدھا کیس ہو جاتا۔ حالانکہ میں خود وکیل ہوں، لیکن ایسے کیس میں خود پھنس جاتا۔ اب ذرا آپ اپنے مرنے کا مقصد بتا سکتی ہیں کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی اور آپ کو میری ہی گاڑی نظر آئی تھی؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ہم کو کچھ یاد نہیں آ رہا، ہمارا سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کے وہ نرس کو بلا کے لے آیا۔ نرس نے ڈاکٹر کو بلایا، مجھ سے میرا نام پوچھنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال میرا سامان دیکھا گیا، جس میں نکاح نامے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہیں سے شاید انہیں میرا نام پتہ چلا کہ میرا نام ریحام خان ہے۔ وہ نوجوان یہ کہہ کے مجھے اپنے گھر لے گیا کہ میں اس کی کزن ہوں۔ گھر لے کے آیا تو ملازمین تھے، اس کی والدہ تھیں۔ وہ کافی اچھی خاتون تھی۔ کہنے لگی، شکر کرو بچی کی جان بچ گئی، ورنہ دوسروں کو کیس سے نکالنے والا آج خود جیل میں بیٹھا ہوتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بچی کی جان تو بچ گئی، لیکن بچی کو یاد کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کے اس کی والدہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی سر پہ چوٹ لگنے سے وقتی طور پہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یاد آ جائے گا۔ وہ خاتون مجھے کمرے میں لے گئی، پھر کہنے لگی، بیٹا تم آرام کرو، زیادہ سوچو مت، جیسے ہی تمہیں یاد آ جائے گا ہم تمہیں خیر سے اور باحفاظت تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے، تم پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے سب کچھ یاد تھا، میں کچھ بھی بھولی نہیں تھی، لیکن میں یاد رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا، پتہ نہیں سب لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، شاید چند روز تک تو ڈھونڈیں گے اور پھر بھول جائیں گے، لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میں یہاں کب تک بیٹھی رہوں گی؟ یہ لوگ بھی مجھے ساری زندگی تو سہارا نہیں دیں گے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے تو بٹا درست کیا، سر پہ ابھی بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھلا تو وہی نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا۔ کہنے لگا، آپ نے ناشتہ کیا کرنا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے میں چائے لے آیا۔ ایک چائے کا کپ اس نے میرے سامنے رکھ دیا، ایک کپ خود اٹھا کے پینے لگا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے، لیکن وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں، بس 2-3 بسکٹ کھائے اور چائے پینے لگی۔ وہ کہنے لگا، کچھ یاد آ رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، ایسا کب تک چلے گا؟ دیکھیں، آپ کے گھر والے آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نکاح نامے میں سوائے آپ کے نام کے اور کچھ بھی درج نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے گھر کا کوئی پتہ وتہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ پشاور کا پتہ لکھا ہے، لیکن فون نمبر نہیں ہے۔ پشاور میرا آنا جانا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کیا پشاور سے آئی ہیں؟ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ میں نے کہا، ہم کہہ تو رہا ہم کو کچھ یاد نہیں ہے، ہم پشاور جا رہا تھا، کہاں سے آیا ہم کو یاد نہیں ہے کچھ بھی۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا سر پکڑ لیا، سر میں تو ویسے بھی درد تھا۔ میں نے کہا، ہم نہیں چاہتا ہم کسی پہ بوجھ بنے، آپ ہم کو کسی یتیم خانے میں چھوڑے آؤ، ہم کو کچھ یاد آئے گا تو ہم اپنا گھر کا خود پتہ کر لے گا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، آپ مجھ پہ بالکل بھی بوجھ نہیں ہیں، میں صرف آپ کے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے۔ پتہ نہیں آپ نے اتنی بڑی حماقت کیوں کی، خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ میں دور سے آ رہا تھا، دیکھا تو آپ پہلے سے ہی کنارے پہ کھڑی تھیں، آپ کے ہاتھ میں بیگ تھا، لیکن جیسے ہی میری گاڑی آگے آئی آپ ایک دم سے میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا، حالانکہ میں نے پوری قوت سے بریک لگائی تھی، لیکن گاڑی پھر بھی آپ کو ہٹ کر گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی، ورنہ میں نے کہا، ہم کو نہیں یاد آ رہا کہ ہم کون ہیں، لیکن ہم کو کھانا پکانا یاد ہے، ہم آپ کے گھر کا کام کر دیا کرے گا، ہم آپ کو بوجھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ کہنے لگا، پھر سے وہی باتیں،
میں نے کہا تو ہے آپ میرے لیے بوجھ نہیں ہے محترمہ، مجھے آپ کے گھر والوں کی فکر ہے۔ بہرحال میں آپ کو آج شام ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ناشتہ کر کے دوائی کھا کے میں دوبارہ لیٹ گئی۔ دوپہر کو جب میں کمرے سے باہر آئی تو اس کی والدہ ملازمہ سے کھانا تیار کروا رہی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا نہیں تھا، مناسب سا تھا، لیکن والدہ شاید کوئی کام نہیں کرتی تھیں، صرف ملازمہ سے ہی سارے کام کرواتی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، بیٹا تم آرام کرتی۔ میں نے کہا ہم کمرے میں رہ رہ کے تنگ آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، آؤ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو شادی ہو کے دبئی جا چکی تھی، بیٹے کے لیے وہ رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھ سے بھی میرے بارے میں پوچھنے لگی، لیکن میں بہت محتاط ہو چکی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے ایک اچھا ٹھکانہ مل گیا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے کھو جائے۔ وہ نوجوان کافی باتونی تھا، اوپر سے وکیل بھی تھا، اور اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ وکیل کا کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ گھر آ کے وہ مختلف قسم کے کیسز بھی ڈسکس کرتا تھا۔ میرے سر کی پٹی اتر چکی تھی، لیکن ڈاکٹر پھر بھی مجھے ہر ہفتے بلاتا تھا۔ وہ مجھ سے چند سوال کرتا اور پھر اس نے ایک سائیکالوجسٹ کا نام لکھ کے حماد کو دے دیا۔ اس وکیل کا نام حماد تھا۔ کہنے لگا آپ اس کو دکھائیں، یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں ڈر رہی تھی، پتہ نہیں وہ ڈاکٹر مجھ سے کیسے کیسے سوال پوچھتا، کہیں میرے منہ سے سچ نہ نکل جاتا۔ اس ڈاکٹر نے 3 دن کے بعد بیٹھنا تھا۔ ہم گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو میں نے حماد سے کہا، کیا آپ لوگوں پہ بوجھ ہے؟ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر کہنے لگا بالکل بھی نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہمارا یادداشت واپس آ جائے؟ میری یہ بات سن کے اس نے برجستہ مجھے دیکھا، کہنے لگا کیوں آپ نہیں چاہتی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگا کیوں نہیں چاہتی؟ میں نے کہا ہم کو پتہ ہے ہمارا ماضی اچھا نہیں تھا۔ کہنے لگا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے کہا بس ہم کو لگتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے، ہم آپ کے گھر میں کام کر سکتا ہے، بس ہم کو اپنا عزت کا حفاظت چاہیے۔ میری بات پہ وہ کچھ دیر بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھے گھر لے آیا۔ اس رات کا کھانا میں نے بنایا، حالانکہ اس کی اماں نے بہت منع کیا، لیکن میرے ہاتھ کا کھانا کھا کے دونوں ہی ماں بیٹا میری تعریف کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا ریحام آپ کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں، اور پتہ ہے اچھا اور مزیدار کھانا میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ زیادہ تر وقت میرا اس کی اماں کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ ایک بار وہ کہنے لگی تم بہت خوبصورت ہو، کاش تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتی، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اتفاق تھا کہ وہ وکیل بھی وہیں بیٹھا اپنی فائلوں پہ جھکا ہوا تھا، شاید کوئی کیس پڑھ رہا تھا۔ اس کی عادت تھی اپنے کمرے میں نہیں بیٹھتا تھا جب تک اس کی والدہ سونے کے لیے نہیں چلی جاتی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنا کیس پڑھتا رہتا، اپنی ماں سے ڈسکس بھی کرتا رہتا، باتیں بھی کرتا رہتا۔ یہ بات سن کے وہ مسکرایا، اپنی ماں سے کہنے لگا ویسے اگر آپ کو یہ اتنی ہی پسند ہے تو آپ اسے بہو بنا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا نکاح نامہ میں دیکھ چکا ہوں، اور اس نکاح نامے کے مطابق ریحام شادی شدہ نہیں ہے۔ اب اس کی زندگی میں کیا ہوا ہے کیا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، بہرحال نکاح نامے کی روح سے یہ کسی کی بھی بیوی نہیں ہے۔ یہ سن کے مجھے جھٹکا لگا تھا، میں پوری کی پوری ہل کے رہ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں پھر سے ذہنی انتشار کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتا ہے تم؟ وہ کہنے لگا وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا ریحام جب آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا، جب آپ مجھے ساری حقیقت بتائیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جب تک آپ کو کچھ یاد نہیں آتا تب تک آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کسی کے بھی نکاح میں نہیں ہیں، نہ قانوناً نہ شرعاً۔ اس کی والدہ بھی حیران تھی، کہنے لگی کیا بولے جا رہے ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ اس کا نکاح نامہ اس کے کپڑوں میں سے نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں کہا تو تھا، نکلا تھا، لیکن اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں ان کی رو سے ان کا نکاح اس شخص کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوا اس کا جواب میں آپ کو تب دوں گا جب ریحام کی یادداشت واپس آ جائے گی۔
اس شخص کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے سچ اگلوانا چاہتا ہے، اور ام بھی پٹھان کا بچہ تھا، ام بھی سوچ چکا تھا کہ اسے کچھ نہیں بتائے گا، اور اب ویسے بھی مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ میری شادی کس سے ہوئی تھی اور کس سے نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اس کی والدہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ سادہ سے لوگ تھے، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ شخص کبھی بھی میرے کمرے میں بنا دستک کے نہیں آتا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس طرح سے تو میری زندگی نہیں گزرے گی، گھر تو مجھے بھی چاہیے۔ ایک بار مجھے کہنے لگا کہ آپ کے سارے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، چلے آئیں آپ کو شاپنگ کروا دوں۔ میں نے کہا نہیں ہم ٹھیک ہے، ہمارے پاس جب پیسہ ہوگا تو ہم کپڑے خریدے گا۔ وہ کہنے لگا چلیں آپ ادھار لے لیں مجھ سے، جب ہوں گے تو واپس کر دیجیے گا۔ دیکھیں انکار مت کریں، میں اماں کو بھی لے کے جا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ چلیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن اس کی والدہ بھاری بھرکم جسم کی تھی، اس لیے 2-3 دکانیں گھومنے کے بعد تھک گئی۔ کہنے لگی میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ جا رہی ہوں، کچھ کھاؤں گی پیوں گی، تب تک تم ریحام کو شاپنگ کروا دو۔ وہ لفٹ سے نیچے جا چکی تھی۔ وہ مجھے ایک دکان پہ لے آیا، کہنے لگا آپ مجھے سچ بتا سکتی ہیں، مجھ پہ بھروسہ بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا ہم کو کچھ یاد ہی نہیں ہے، ہم کیا بتائیں۔ کہنے لگا دیکھیں آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں واقعی کوئی نہیں ہے اور یہ نکاح نامہ صرف نکاح نامہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو، یہ کہہ کے وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا کیا ان نیلی نیلی آنکھوں میں میرے لیے کچھ خواب بس سکتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ اس کی بات سن کے مجھے ولی محمد کی بات یاد آنے لگی۔ وہ بھی یہی کہتا تھا، ریحام خان تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ہم کو تمہاری آنکھیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں نے جلدی سے نظریں بدل لیں۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ کو سب یاد ہے، آپ بس میرا امتحان لے رہی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے پاس سے ہٹ کے کپڑے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہمارا پاس کچھ زیور ہے، ہم وہ بیچ کے آپ کو پیسے دے دے گا، ہم آپ سے ادھار کپڑا نہیں لے گا۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ادھار کون کم بخت دینا چاہتا ہے، میں تو آپ کو دوسرا راستہ بھی دکھا رہا ہوں۔ میں نے نظریں چرائیں۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر ہی رہا تھا جب کسی نے میری دوسری کلائی کو پکڑا اور کھینچ کے مجھے اپنے قریب کیا۔ میں پتہ نہیں کس چیز سے ٹکرائی۔ جب میں نے نظریں اٹھائیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ولی محمد کھڑا تھا، آنکھیں متورم، بال بکھرے ہوئے، خود بھی بکھری ہوئی حالت میں۔ میں اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بڑی مضبوطی سے اس نے میری کلائی پکڑ رکھی تھی، میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم کہاں رہ گیا تھا ریحام؟ اسے دیکھ کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ حماد میرے قریب آ گیا، کہنے لگا آپ جانتی ہیں اسے؟ وہ کہنے لگا ہم جانتا ہے اسے، یہ ہمارا، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ کہنے لگا یہ ہمارا برادری کا ہے، ہمارا گھر میں رہتا تھا، یہ ایک دن پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کب سے ڈھونڈ رہا ہے اس کو دیوانوں کی طرح۔ 3 مہینہ گزر گیا ہے، پورا شہر کی خاک چھان چکا ہم، یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ حماد کہنے لگا یہ میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ کہنے لگا ریحام تم بولتا کیوں نہیں ہے، چپ کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا شاید یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہیں۔ ولی محمد کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا میں تمہارا ولی محمد، ریحام یاد کرو۔ لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا اور حماد کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ میں نے کہا ہم کو اپنا گھر لے جاؤ، ہم اس کو نہیں جانتا، پلیز ہم اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا، ہم نہیں جانتا یہ کون ہے۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا یوں مت کہو ریحام، ہم تمہارا ولی محمد ہے۔ میں نے کہا حماد پلیز ہمیں یہاں سے لے کے جاؤ۔ وہ کہنے لگا 1 منٹ رکو تو، بات تو کرنے دو، کیا ہو گیا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ولی محمد کہنے لگا ہم بگاڑ لوں گا، ہم محبت کرتا ہے اس سے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، دیکھو آپ جو کوئی بھی ہے یہ ہمارا ہے، اس کو ہمارا حوالے کرو، یہ گھر جائے گا تو اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ حماد کہنے لگا وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی،
آپ زبردستی لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ سن کے ولی محمد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتا زبردستی؟ دیکھو اس کا سب کچھ ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہ ہمارا منگیتر تھا، اسے کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ تم کون ہوتا ہے کو روکنے والا؟ وہ کہنے لگا میں ایک وکیل ہوں، اور لڑکی اگر کسی کے ساتھ نہ جانا چاہے تو قانونی طور پر اس کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی منگیتر بھی نہیں۔ پھر اس نے اپنا کارڈ ولی محمد کو دیا، کہنے لگا اس میں میرا موبائل نمبر لکھا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے واپس نہیں جانا تھا، کیونکہ واپس جا کے پھر سے وہی تماشا شروع ہو جاتا۔ ولی محمد کہنے لگا اس کارڈ کا کیا کرے گا؟ کو ہمارا ریام مل گیا ہے، تم اس کو ہمارا حوالے کرو، اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں آپ سے کہہ چکا ہوں نا، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے مجھے سخت رویہ اختیار کرنے پہ مجبور نہ کریں، ورنہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی انسان کسی بھی لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر وہ خود بخوشی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو باخدا میں بالکل منع نہیں کروں گا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتی۔ آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا اور لازمی کیجیے گا۔ حماد نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے دکان سے باہر لے گیا۔ اس کی والدہ نیچے برگر کھا رہی تھیں۔ میری بدحواس شکل دیکھی تو کہنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، گھبرا گئی ہے۔ آپ نے برگر کھا لیا تو واپس چلتے ہیں۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد حماد بھی دستک دے کے کمرے میں آیا۔ دروازہ اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اس کی والدہ تھک گئی تھی اس لیے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ وہ میرے بیڈ پہ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا دیکھو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں سب کچھ یاد ہے، مجھے بتاؤ یہ کون تھا؟ کیا یہ وہی ہے جس کا نام نکاح نامے پہ تھا؟ یہ تو اپنا نام ولی محمد بتا رہا ہے اور تمہیں اپنا منگیتر بتا رہا ہے۔ کون ہو تم؟ کیا اس کی منگیتر ہو؟ تو پھر وہ کون ہے جس کا نام نکاح نامے پہ ہے، جس نکاح نامے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے سچ بتاؤ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میرا نکاح 12 سال کی عمر میں ہوا تھا، ہم کو نہیں پتہ تھا نکاح کیا ہوتا ہے۔ اس کے بڑے بھائی نے ہم سے بطور امانت نکاح کیا تھا کیونکہ ولی محمد وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے ولی بن کے ہم سے نکاح کیا تھا، جس سے میں ولی کے نکاح میں آ گیا۔ اس نے بس امانت کے طور پہ نکاح کی رسم ادا کی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھو جن الفاظ سے نکاح کیا گیا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہارا نکاح اس شخص سے ہوا ہی نہیں ہے، اور ایسے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اول تو لڑکے کی موجودگی لازم ہوتی ہے، لڑکے کا اقرار بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا لڑکی کا۔ ہاں اگر لڑکا اپنی طرف سے رضامندی دے چکا ہو اور نکاح کے وقت موجود نہ ہو اور لڑکے کی رضامندی 2 گواہوں نے سنی ہو تو پھر اس کا ولی اس کا باپ بن سکتا ہے، یا اس کا بھائی اس کا ولی بن کے اس کا نکاح لڑکی سے لے سکتا ہے۔ لیکن لڑکے کا نام ہونا چاہیے، اس کے باپ کا یا کسی اور کا نہیں۔ اور لفظ بحیثیت امانت، اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک تو تم نابالغ تھیں، اور پھر جن الفاظ سے نکاح لکھا گیا ہے وہ الفاظ درست نہیں ہیں، اور نکاح پہ لڑکے کا نام ہی موجود نہیں تھا۔ ولی کا نام ولدیت کے خانے میں آتا ہے، لڑکے کے خانے میں نہیں آتا۔ اگر اس نکاح نامے کو دیکھا جائے تو یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا بڑا بھائی بھی تمہارا شوہر نہیں لگتا کیونکہ اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شاید کچھ نہ لکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم آزاد ہو، تم کسی کے نکاح میں نہیں ہو۔ اب بتاؤ قصہ کیا ہے؟ میں نے روتے روتے اس وکیل کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ مسئلہ تھا آپ کا، اس لیے آپ واپس نہیں جانا چاہتی؟ میں نے کہا ہم واپس نہیں جانا چاہتا، ہم نہیں چاہتا دونوں بھائی ہمارا وجہ سے لڑے جھگڑے یا آپس میں خون خرابہ کرے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ہم صرف اپنا حفاظت چاہتا ہے،
ہم کو ایک محفوظ مقام چاہیے۔ وہ کہنے لگا وہ لڑکا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے بھی اس پہ ترس آ رہا تھا۔ اتنا تو اندازہ لگا سکتا ہوں میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو آئے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اور اس آدھے گھنٹے میں اس کی 4 بار مجھے کال آ چکی ہے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے لگا تھا کہ پہلے مجھے آپ سے سچ جان لینا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کا نکاح کسی سے بھی نہیں ہوا، اس لیے آپ بغیر کسی پریشر کے اپنا فیصلہ لے سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ کیا میں بھی ولی محمد سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتا ہے، یا پھر مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے دل کو ٹٹولنے کے باوجود میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے محبت کس سے ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، شاید کبھی اپنے دل کی خاموش زبان کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اگلے روز شام کو میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دوپہر کا کھانا بنا کے، کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ باہر جا کے چائے بناؤں۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا لاک نہیں ہے، آ جائیں، کون ہے؟ مجھے لگا کہ یا تو حماد کی والدہ ہوں گی یا حماد ہوگا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ولی محمد تھا، ساتھ میں حماد بھی تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ حماد کہنے لگا میرے خیال سے ریحام آپ کو ولی محمد کی بات سننی چاہیے، اور میں اسے بتا چکا ہوں کہ نکاح نامے کا اس کا بھائی آپ کا شوہر نہیں لگتا، لیکن فیصلہ ریحام آپ کا ہی چلے گا۔ یہ کہہ کے وہ باہر جا چکا تھا۔ میں نظریں چرا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پہلے تو مجھے دیکھتا رہا، دیکھے ہی جا رہا تھا۔ مجھے کچھ الجھن سی ہونے لگی۔ میں نے کہا کو ولی محمد ایسے نہیں دیکھو۔ وہ کہنے لگا کیوں نہ دیکھوں؟ بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پہ۔ اچھا نہیں کیا ریحام، تمہیں اندازہ ہے اگر تم ام کو نہ ملتا تو پتہ نہیں شاید ام مر جاتا۔ میں نے کہا ایسی باتیں نہیں کیا کرو، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، تم بھی نہیں مرتا۔ ام کیا کرتا؟ ایک طرف تم ہمیں ذہنی دباؤ میں رکھ رہا تھا، ایک طرف عدنان لالا تھا۔ ام اگر کسی ایک کا ساتھ دیتا تو پیچھے بڑا جھگڑا ہو جاتا، وہ تم کو مار دیتا یا تم اس کو مار دیتا، تم دونوں میں سے کوئی بھی مرتا۔ اپنے آپ کو ام اس کا قاتل سمجھتا، کیونکہ لڑائی ہمارا وجہ سے ہو رہا تھا۔ اماں تو ہم کو بد دعائیں دیتا، ہمیں برا بھلا کہتا۔ ولی محمد ام یہ نہیں چاہتا کہ تم مر جائے، ام یہ بھی نہیں چاہتا کہ عدنان لالا مر جائے، اس لیے ہم گھر سے نکل گیا، تم لوگوں کی زندگی سے نکل گیا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، عدنان لالا کو سمجھ آ گیا ہے کہ تم ہمارا لیے کیا ہے، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہ پا کے ہم پاگل ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس نے 3-4 بٹن کھولے اور بائیں جانب سے اپنا سینہ مجھے دکھانے لگا، جس پہ زخم لگا ہوا تھا، شاید اس نے میرا نام لکھا تھا۔ یہ دیکھ کے میری جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا اس سے زیادہ زور سے لگتا تو شاید دل کا کوئی رگ کٹ جاتا۔ اس شخص کی دیوانگی کو دیکھ کے میں حیران تھی۔ میں بے ساختہ اس کے پاس آئی۔ میں نے کہا پاگل کا بچہ ہو کیا تم کو عقل وقل نہیں ہے کیا کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا بس یہ نہیں کیا، اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ پھر اپنے الٹے ہاتھ کی کلائی میری طرف بڑھا دی جس پہ اسٹچز کے نشان تھے۔ وہ کہنے لگا ہم نے اپنا نس کاٹ لیا تھا تاکہ ہم مر جائے، لالا کا ہوش اڑ گیا تھا، پھر اس نے خود ہم کو خون دیا، ہمارا جان بچایا۔ میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ بولو ولی محمد، تمہارا دماغ کیوں کام نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا تم نہیں ہوتا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ لالا نے اپنا قسم دیا ہے کہ جیسے ہی ریحام خان ملے گا ہم اس کو طلاق دے گا، تم کر لینا اس سے شادی، تمہیں اس کو جہاں لے کے جانا ہے لے جانا، ہم بھی اپنی شادی بنائے گا، اور قسم کھاؤ ولی تم دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ لالا کہنے لگا ہم ریحام کو ڈھونڈ کے لائے گا، تب سے لالا اور ہم تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور تم ہم کو کہتا کہ تم نے ہم کو پہچانا نہیں،
اپنے ولی محمد کو؟ میں اس شخص کو دیکھ کے حیران تھی. میں اتنی سنگ دل نہیں تھی کہ انکار کرتی. میں نے کہا چلو ہم تمہارا ساتھ جانے کو تیار ہے، ہم تم سے نکاح کرے گا، لیکن تم آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا. میری بات سن کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے. کچھ دیر بعد حماد 2 گلاس جوس کے لے کے آیا، ہمارے سامنے رکھ دیے. ولی محمد کہنے لگا ہمارا ریحام ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہے. یہ سن کے حماد ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں جائے گی. ولی محمد کہنے لگا پھر کس طرح سے جائے گا؟ وہ کہنے لگا تم بارات لے کے آؤ گے، نکاح کے بعد یہ ہمارے گھر سے تمہارے گھر چلی جائے گی. تم اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ آنا. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر سے رخصت ہو. یہ سن کے ولی محمد کہنے لگا کل ہی آ جائے گا، وہ بارات میں کون سا وقت لگتا ہے؟ حماد ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں لیکن ہمیں تو وقت چاہیے، ہم دلہن کے گھر والے ہیں، اپنی دلہن کو تمہارے حوالے ایسے تو نہیں کریں گے، بڑی شان و شوکت سے کریں گے. وہ کہنے لگا نہیں وکیل لالا، ابھی ہم سے اور امتحان مت لو، ہم کو بس ہمارا ریحام چاہیے، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے. حماد ہنسنے لگا، کہنے لگا چلو اس جمعے کو لے آنا، لیکن 5 تو دے سکتے ہو نا، کچھ تیاری تو ہم بھی کریں. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم جا کے اماں کو اور لالا کو بتاتا ہے. حماد نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا میں یہ نہیں جانتا کہ تمہیں محبت کس سے ہے اور کس سے نہیں. شاید تمہیں محبت کسی سے بھی نہیں ہے، اور ایسی صورت میں انسان کو اپنا آپ اس کے حوالے کر دینا چاہیے جو اس سے محبت کرتا ہے. اور تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ولی محمد تمہیں بہت خوش رکھے گا. میں نے کہا ہم تمہارا احسان کیوں لے گا، ہم تم لوگوں کے گھر سے کچھ نہیں لے کے جائے گا. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، ہم کو تم اچھا لگتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، ہم بھی چاہتا تھا کہ تم سے شادی بنا لے، لیکن ولی محمد جیسا عاشق نہیں تھا تمہارا. لیکن ہماری اماں تم کو اپنا بیٹی سمجھتی ہیں، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ تمہیں بیٹی کی طرح رخصت کرے. ہاں لیکن تم کو بہن نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی اماں تم کو اپنا بیٹی سمجھتا ہے، تو تم اماں کے حوالے سے ہمارا گھر کو میکہ سمجھ کے آ جا سکتی ہو. یہ میری اماں کا خواہش ہے. وہ میری طرح ہی بات کر رہا تھا، شاید جان بوجھ کے. پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا پاگل لڑکی، بس خوش رہو، ہر چیز احسان نہیں ہوتی، ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں کرنے دو. یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے چلا گیا. جمعے کو مجھے بالکل دلہن کی طرح تیار کیا گیا. مغرب کے بعد میری بارات آئی. ولی محمد بہت اچھا لگ رہا تھا کہ آج شیو بھی کروائی ہے، بڑے دل سے تیار ہوا ہے. ہمارا نکاح بہت شاندار طریقے سے ہوا. رخصتی بھی ہو گئی، لیکن میرا دل زور زور سے اس وقت دھڑکا جب میں ولی محمد کے کمرے میں بیٹھی تھی. جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں دبوچا ہو. دروازہ اس نے بند کیا، کنڈی لگائی، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں کچھ سمٹ کے پیچھے ہوئی تو یہ دیکھ کے وہ مسکرائے جا رہا تھا اور میں نروس ہو رہی تھی. وہ کہنے لگا یقین نہیں آ رہا تم ہمارا سامنے بیٹھا ہے. میں نے نظریں چرائیں. وہ کہنے لگا نہیں ریحام خان، آج نظریں نہیں جھکانا، آج ہمارا آنکھوں میں دیکھو اور ہمیں تمہارا آنکھوں سے سیراب ہونے دو. ہمیں تمہاری نیلی نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا ہے، تمہارا آنکھوں میں ڈوبنا ہے. بڑی شاعرانہ باتیں کر رہا تھا، لیکن میری نظر شرم سے اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی. وہ کہنے لگا ایسا کیسے چلے گا ریحام خان، نہیں آج تم کو دیکھنا پڑے گا. میں نے کہا ہم کو شرم آتا ہے، ہم نہیں دیکھے گا. میری بات پہ ہنسنے لگا، ہم کو تو نہیں آتا، ہم تو دیکھے گا. میرا چہرہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. میں نے آنکھیں بند کر لی. اپنی پیشانی وہ میری پیشانی کے ساتھ لگا چکا تھا. کہنے لگا آنکھیں کھولو ریحام. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. لرزتی پلکوں سے میں نے اس کی بیتاب آنکھوں کو دیکھا. سب سے پہلے اس نے اپنے ہونٹوں سے میری آنکھوں کو چھوا تھا. مجھے لگا تھا کہ پتہ نہیں جب میں اس کے سامنے آؤں گی، اس کے کمرے میں آؤں گی تو وہ جنونی سا ہو جائے گا، جذبات کی رو میں بہہ جائے گا، شاید میرے ساتھ کوئی سخت رویہ کرے، لیکن ایسے نہیں ہوا تھا.
اس نے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سے مجھے چھوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کے لیے کوئی بہت قیمتی چیز ہوں۔ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں، یہ میں نے ولی سے جانا۔ میرا شمار شاید ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو شادی کے بعد محبت کرتی ہیں۔ کل تک میرے لیے ولی شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن آج میرا دل اس کے دل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ہم لندن ضرور گئے تھے، لیکن صرف 1 مہینے کے لیے، کیونکہ سعد کو اپنی مما کی محبت چاہیے تھی۔ چند مہینے بعد حنان لالا نے شادی کر لی تھی، لیکن سعد ابھی بھی مجھے مما کہتا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی اپنے ایک بیٹے سے نوازا ہے، لیکن ولی محمد میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کی محبت میں جنون نہیں ہے، اس کی محبت کسی ٹھنڈی میٹھی پھوار کی طرح ہے جو دل کو بہت بھلی لگتی ہے۔ حماد کے گھر پہ میں بالکل ویسے ہی جاتی ہوں جیسے کوئی اپنے میکے جاتا ہے۔ کل تک میں یہ سوچ کے پریشان تھی کہ میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ آج اس کی ماں مجھ سے ویسی محبت کرتی ہیں جیسی ایک ماں اپنی بیٹی سے کرتی ہے۔ حماد کی شادی بھی ہو چکی ہے، اس کی بیوی بہت پیاری ہے اور اس کی نیلی آنکھیں ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ حماد نے میری نیلی آنکھوں کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے۔ ہم دونوں کبھی کبھی لان میں اڑتی ہوئی تتلیوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں اپنے ہاتھوں میں قید کر لیتے ہیں۔ زندگی بہت حسین ہو چکی ہے، لیکن جب بھی میں اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں نکاح کرتے ہوئے ہم لوگ ان سب باتوں کا دھیان کیوں نہیں رکھتے جو بعد میں ہم سب کے لیے مشکل کا سبب بن جاتی ہیں۔